السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایہ درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا ایمان کے ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اللہ پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، یہ تین پوائنٹس پر ہمارے 3 ایپیسوڈ گزر چکے ہیں۔ اب آئیے چوتھے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ ایمان کے ارکان سے رمضان مبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی تنزل الملائکۃ والروح کہہ کر اشارہ کیا گیا اور تعلیم دی گئی کہ لیلۃ القدر میں فرشتے بہت نازل ہوتے ہیں اور فجر تک رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جبرائیل الصلوۃ والسلام بھی، مطلب فرشتوں کا رمضان مبارک میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ پر ایمان لانا، ظاہر بات ہے یہ پورا رمضان مبارک کا ماحول قائم کرنے والے اور اس کو فضیلت دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس پر بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ وہ کتب ہی، جتنے آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ رمضان مبارک میں ہیں۔ اب آئیے ہم اس کے ڈیٹیل میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بتا دی ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، رسولوں کا بھی بڑا گہرا تعلق رمضان المبارک سے ہے۔ یعنی جس وقت پر پہلی وحی نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، گویا کہ اسی دن سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، کار نبوت، مشن کا آغاز ہوا نا۔ تو ایک معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رسول کا انتخاب جو ہوا وہ رمضان المبارک میں ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 30 دن روزہ رکھتے ہیں، 10 دن اور بڑھایا جاتا ہے، کوہ طور پہ ان کو بلایا جاتا ہے، روزے کے حالت میں تھے، پھر وہاں پر گئے اور انہوں نے تورات لی۔ گویا کہ تورات کے بعد جو مشن ان کو دیا گیا وہ رمضان المبارک میں ہوا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر انجیل رمضان المبارک میں، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر زبور رمضان المبارک میں، صحف ابراہیم رمضان المبارک میں۔ اس کا مطلب اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام کا ایک بہت بڑا مشن کا آغاز رمضان المبارک سے ہوا۔ اس سے رمضان المبارک اور رسولوں کا بڑا گہرا تعلق، اور اسی طریقے سے 25 یا 24 رسولوں اور نبیوں کا ناموں کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن و صحیح حدیث پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ مستد الحارث میں یہ روایت ہے، اور جس کی سندوں کو محدثین نے آتھینٹک کہا، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان آدم نبیا مکلما، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے اور مکلم تھے۔ مکلم کا مطلب ہے کہ اللہ نے جن سے بات کی ہو، جن سے بات کی گئی، یعنی اللہ نے جن سے بات کی، یعنی رسول نہیں تھے۔ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح مسلم میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ تم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آؤ، کیونکہ وہ اول رسول تھے، پہلے رسول تھے۔ اس کا مطلب اکلا کہ آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کو رسول نہیں کہا گیا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول کہا گیا۔ کیا فرق ہے؟ ویسے تو 7 فرق بتائے گئے ہیں۔ ابن عبد العز الحنفی عقیدہ طحاویہ کی شرح میں، شرح العقیدہ طحاویہ میں 7 کے قریب فرق بتائے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو فرق آسانی سے سمجھ میں آ جانے والا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مرحلہ مرحلہ، یعنی کہ رسول کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ نبی سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ رسول بننے کے لیے نبی بننا ہے، ہر رسول نبی ہوگا ہی ہوگا، لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض نے یہ بتلایا کہ نبی اور رسول میں فرق ہے کہ رسول کو شریعت ملتی ہے جبکہ نبی کو شریعت نہیں ملتی۔ بات ایسی نہیں ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 55 کے اطراف میں، تو اس میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کانا رسول النبی، اور رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ایسی کوئی نئی شریعت تو نہیں دی گئی تھی۔ تو بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کو شریعت تو دی گئی لیکن تبلیغ کا حکم نہیں ملا، یہ بھی فرق سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ
انبیاء کو اس لیے دیا جاتا ہے کوئی بھی پیغام تاکہ تبلیغ کرے. تو بس یہ ہے کہ مرحلے کا فرق ہے، یعنی کہ ہر جو بھی مومن ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ہر مسلم مومن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ہر رسول نبی ہوگا ہی ہوگا، لیکن ہر نبی رسول ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی نبی کا مطلب ہے نبیہ، جس کو خبر دی گئی. رسول مانے بلغا کے مانے، یعنی کہ پیغام پہنچا. جب ملا ہی نہیں تو پہنچائے گا کہتا، معنی کے اعتبار سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی جن کو خبر پہنچا دی گئی، یعنی کہ اس سے متصف کیا گیا. اور رسول کو باقاعدہ پہنچانے کے ملا تو پہنچائے گا، ایک ایڈوانس کا ایک لقب دیا گیا. اور قرآن و صحیح حدیث کے سروے سے، صرف الفاظ کے باریکیوں سے نہیں، قرآن و صحیح حدیث کے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو نبی کہا گیا رسول نے، نوح علیہ السلام کو رسول کہا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی بھی کہتے ہیں، رسول بھی، کیونکہ خاتم النبیین کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 40 میں خاتم النبیین. بعض لوگ کہتے ہیں خاتم الرسول کیوں نہیں کہا گیا؟ تو ہم کہیں گے اگر کہیں پر جیسے ہندوستان میں ایس ایس سی یا 10th لکھنے کے بعد 11 12 ہوتا ہے، اگر ایک آدمی یہ کہے، اگر کوئی گورنمنٹ میں اعلان ہو جائے کہ یہاں پر آج سے 10th نہیں ہے، اور کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد آ کر کہ میں نے 11th کیا ہے 12th کیا ہے، تو بھائی 10th ہی نہیں تھا تو 11 12 کہاں سے آ گیا؟ تو بالکل اسی طرح رسول بننے کے لیے نبی بننا ضروری ہے. خاتم النبیین، جب نبیوں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، نبی ہے ہی نہیں، تو پھر رسول کہاں سے بنے؟ تو ایک سمپل طریقے سے آپ کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے انشاءاللہ. یعنی رسولوں کے جو نام بتائے گئے سورہ انعام نمبر 6 کے آیت نمبر 86 87 اور 88 میں لگ بھگ 18 نبی اور رسولوں کا نام تو آپ کو وہیں مل جائے گا. کل ملا کر 24 یا 25 رسولوں اور نبیوں کا نام قرآن مجید میں بتایا گیا. اس میں سے سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء اور رسول. انبیاء اور رسول میں بھی سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ 5 اولو العزم من الرسل جن کو کہا گیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ 5 میں بھی سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ 2 خلیلان، الخلیلان کہا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دونوں میں بھی سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں گے تو اس رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا آغاز ہوا ہے. غار حرا میں جو پہلی وحی آئی رمضان المبارک کی تھی. تو آپ رمضان المبارک سے کتنا گہرا تعلق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. آخری پیغام جو نازل ہوا وہ رمضان المبارک میں، آخری پیغام جو نازل ہونے کی جو شروعات ہوئی، 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوتے رہا، اس کی جو شروعات ہوئی غار حرا میں، اور رمضان المبارک کا مہینہ. آپ اس سے اندازہ لگائیے رمضان المبارک کی کیا برکتیں ہیں، کیا سعادتیں ہیں. ایسے انبیاء اور ایسے رسولوں کا جڑاؤ اس مہینے سے ہے، ان کے نبوت کے ابتدا کا جڑاؤ اس رمضان المبارک سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں قرآن مجید کو لیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خشیت سے. پہاڑ نے کہا کہ ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کرنے کا فیصلہ کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ سخت جاڑے میں، سردی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں نازل ہوتا. ایک خاص قسم کی وحی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشان مبارک پر پسینہ جاری ہو جاتا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے پیر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر سو رہے تھے، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایسا لگتا تھا جیسا کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے گی. گھوڑے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اگر اس وقت پر اگر وحی آتی تو گھوڑا اپنے جاتے بدک جاتا تھا. کتنی تکلیف اٹھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کو تابدانوں میں رکھ دیے ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ اتنا اونچائی پر لے جا کر جزدانوں میں لپٹ لپٹ کر رکھ رہے ہیں کہ تاکہ بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے نہ بڑوں کا ہاتھ. اور وہ زندگی بھر نہیں پڑھتا، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اس وقت پر لا کر سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے. کون سی قرآن سے؟ اس قرآن مجید سے جو اس کے جہیز میں خود اس کے وائف کو دیا گیا تھا، یا اس خاتون پر پڑھا جاتا ہے جب جان کنی کی حالت ہوتی ہے. کیا ہم نے قرآن مجید کے ساتھ برتاؤ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی. 23 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی.
اور جس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں نازل ہو رہا تھا اس وقت پر آپ کی عمر مبارک 40 سال، 40 سال کے بعد آپ نے قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا۔ کئی صحابہ تھے جنہوں نے یہ عمر میں قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا اور 63 سال تک یاد کرتے رہے۔ ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں ہم بڑے ہو گئے، 20 سال کے بچے کہہ رہے ہم بڑے ہو گئے اب قرآن یاد نہیں ہوتا، 30 سال کے بچے کہہ رہے یا 63 سال 63 ایئرس تک قرآن مجید کا یاد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ انسان کو جو اللہ نے میموری پاور دیا ہے نا، بوڑھا بھی اگر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ صرف 3% میموری سیل مرتے ہیں، باقی کے 97% زندہ رہتے ہیں۔ میموری کا پرابلم نہیں ہوتا ہے، آدمی کے سوچ کا پرابلم ہے۔ لیک آف امپلیمنٹیشن کا یہاں پر لیک ہو رہا ہے، کمی جو ہے امپلیمنٹیشن میں۔ امپلیمنٹیشن کس چیز کی؟ میموری لا، یاد کرنے کے جو لاس ہے، اس کے جو قانون ہے، اس کے جو انداز ہے، اس سے محرومی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم اچھے طریقے سے اپنا عزم پختہ کریں، اللہ سے دعائیں کریں، تو قرآن مجید کی کئی آیتیں، کئی صورتیں آپ بڑی عمر میں بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اپنے سینے کو مالا مال کیجیے۔ قرآن میں ہو غوطہ مرد مسلمہ، قرآن میں ہو غوطہ مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے رازی نہ کشاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آ کر پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخلاق بتائیے، تو کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ وہی تو اخلاق ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں کا اس رمضان مبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہم کو روایتیں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک آتا تھا تو آپ کھول کر غریبوں کو دیتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ اور جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر ملتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ سنا رہے، تب تو آپ کا ریح المرسلہ، جیسے ایک کھلی ہوا ہوتی ہے فائدہ مند، نبی اکرم کھلی ہوا کیا ہوتی ہے؟ اس کو فائدہ، کس کو فائدہ جانتی ہے نہ پہچانتی ہے فائدہ۔ اکثر ہم کیا ہوتے ہیں، جس کو جانتے ہیں اس کو پیسے دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہ جانتے، بس جو بھی دکھ رہا ہے ضرورت مند سب کو دیتے رہو۔ رمضان مبارک میں اپنے کمر و کس لیتے تھے، وہ ایقظ اہلا، اور اپنے اہل و عیال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جایا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اور ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے؟ رمضان مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے؟ 3 رات تو آپ نے قیام اللیل پڑھائی بھی، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے جو چھوڑ دیا اس وجہ سے کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو پتہ چل گئی، اجازت کی دلیل تو مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، وہی نازل ہونے کا سلسلہ چونکہ جاری تھا، کہیں نماز فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ نے ترک کیا، ورنہ یہ چیز جائز ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اجتہاد، آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ لوگ الگ الگ پڑھنے کے بجائے ان کو ایک امام پر جمع کر دیا جائے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے، کسی نے مخالفت تک نہیں کی۔ اس کا مطلب اکلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو اجتہاد تھا بالکل صحیح تھا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو اگر آج کے دور میں رمضان بھر قیام اللیل کا جماعت کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے تو یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث کے مطابق علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو فالو کرو اور خلفاء راشدین کی سنت کو فالو کرو۔ تو رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں تعلیمات ملتی ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک میں گہرا تعلق۔ تو میں آپ کو کیا بتاؤں، پورے رمضان مبارک کے روزوں کے جو ڈیٹیل ہے، مسائل ہیں، صحیح بخاری میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث ہے، یعنی کہ رمضان المبارک میں رسولوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایمان کے 6 ارکان سے بڑا تعلق ہے، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں میں سے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رمضان مبارک میں خاص طور سے اہتمام فرما کے آپ نے ایک ایک چیز ہم کو آپ نے سکھائی ہے۔ افطار کیسے کرنا چاہیے، اس بارے میں بھی حدیثیں ملتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رطب، یعنی کہ کھجور ہوتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو اس میں سے ایک ہوتا ہے آدھا پکا اور آدھا کچا، دونوں کو ملا کر کھانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اگر وہ رطب نہیں ملتا تو تھوڑا سا اور سوکھے ہوئے، اس کو کہتے تمر، تمرات،
اگر وہ بھی نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ایک گھونٹ لے لیتے بس، یعنی کوئی شکایت نہیں، اللہ نے جو دیا الحمدللہ۔ لیکن ہمارے پاس افطار کے موقع پر اگر ہمارے گھر کے خواتین ٹائم پر کوئی چیز نہیں بناتے ہیں تو آپ بگولا ہو جاتے۔ لمٹ اپنے آپ کو، صبر تو سیکھا ہے آپ نے نا، روزے سے آپ نے کیا سیکھا؟ خوب کھانا اور افطار ہوتے ہی سارے تعلیمات پامال کر دینا؟ نہیں۔ اور اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے کہ اننیسیسری بغیر کسی ریزن کے کوئی سستی نہ کرے، کیونکہ بھوک کا ٹائم ہے تو آدمی تو کھائے گا، لیکن بہرحال آپس میں ایک دوسرے سے تال میل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہی انسانیت ہے۔ اپنی لائف کے سٹینڈرڈز کتنے ایزی بنائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسے سٹینڈرڈ بنائے، یہ ٹائم پہ اگر یہ نہیں ملا تو ختم، یعنی کہ ایسے اصول، اگر ویسے اصول اگر ہم دین فالو کرنے بنائے اور پنچوالٹی کا مظاہرہ کریں جہاں پر دین کے اچھائیاں ہے، دین کے سیریس حصے ہیں، تو یقیناً ہمارا ایمان بھی بڑھے گا۔ لیکن ہم اپنے بنائے ہوئے کچھ سٹینڈرڈز کو فالو کرنے کے لیے اپنے انا کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم تعلیمات ہمیں رمضان المبارک کے موقع پر ملتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی قرآن مجید پڑھے اور اس کو ختم کرنا ہی ہے تو 3 دن، اس سے کم نہیں۔ لم یفقہ، اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کی۔ یعنی ایک رات میں جو قرآن مجید ختم کرنے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس حدیث شریف کے حساب سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دلیل تلاش کرے اور ہم کو بھی دلیل دے، انشاءاللہ ہم فیوچر میں بتائیں گے اس کے دلیل کے حساب سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا گیا۔ اور ورتل القرآن ترتیلا کے خلاف بھی نظر آتا ہے نا، قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کی پوری رعایت کر کے پڑھنا چاہیے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کے تجوید کے قاعدوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آپ نے ختم کرنے کی نیت سے پڑھے، ایک رات میں قرآن مجید ختم کرتے پھر 29 دن قرآن مجید کی طرف پلٹ کر دیکھتے نہیں، تو کیا ہے قرآن مجید کا مہینہ ہم کہہ سکتے ہیں کیا؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں کاروبار میں ہم لگ جائیں گے، تو پورا قرآن مجید ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اتنے بزی ہیں تو آپ اکیلے میں یا ایک جماعت بنا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے ٹائم پہ پڑھیے۔ اگر آپ 8 9 10 بجے کاروبار کا ٹائم ہے تو رات کے 2 بجے 1 بجے تہجد کے ٹائم پر آپ پڑھیے قرآن مجید، قیام اللیل میں پڑھیے، اور ایک امام صاحب کو آپ رکھ لیجئے، بہرحال پڑھیے اس وقت پر۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں تراویح کے ٹائم پر ہی پڑھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے 11 بجے پڑھیے، 10 11 بجے پڑھیے، تھوڑا اور تلا کر، یا قرآن مجید بہرحال ختم کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے نا۔ تو قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھنے کی وجہ سے اس کی بے ادبی ہونے کا چانس۔ قرآن مجید اور رسولوں کا چونکہ ذکر چل رہا ہے، ایک ٹپ بتاتا ہوں کہ کیسے قرآن مجید کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو تصور یہ کریے کہ آپ فجر کو جا رہے ہیں، تو فجر کو جب بھی جائیں گے 1 پارہ پڑھ لیجئے، آپ 1 پارہ پڑھ لیجئے، ظہر میں 1 پارہ، پھر عصر میں 1 پارہ، مغرب میں 1 پارہ، عشاء میں، تو کتنے ہو گئے؟ ایک دن میں 5 پارے ہو گئے۔ تو اس طریقے سے 5 5 10، پھر اس کا 6 دن میں قرآن مجید آپ کا یہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ ایک دن میں 5 پارے اگر آپ پڑھ لیے، یا اسی طریقے سے آپ نے اگر پہلے 1 پارہ اور بعد میں 1 پارہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو ایک دن کے اندر 10 پارے ہو گئے، تو 3 دن کے اندر قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے 5 نمازوں کے حساب سے اندازہ لگا لیا، نماز سے پہلے 1 پارہ، نماز کے بعد 1 پارہ، تو 5 نماز کے ہو گئے 10 پارے، تو 3 دن میں آپ قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے بہرحال ایک ترتیب بنا سکتے ہیں آسانی کے لیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس سے دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔